سردار الطاف صاحب کی سربراہی میں سارے اسٹیک ہولڈر جو تھے ادھر موجود تھے اس کنٹریکٹر ایسوسیشن کے، تو انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم حکومت آزاد کشمیر کے ساتھ مزید تعاون نہیں کر سکتے، اور انہوں نے آٹے کی سپلائی جو ہے وہ آزاد کشمیر میں بند کر دیا، اور آج ہی سے جو ہے وہ آٹے کی سپلائی آزاد کشمیر میں نہیں ہوگی۔ گورنمنٹ کے لیے بھی یہ اچھا ہوگا، مراد کم کریں لوگوں کی، جو تاحیات لوگ پینشنیں لے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ مزید مسائل پیدا کریں لوگوں کے لیے۔ متعلقہ جو محکمہ تعمیرات عامہ ہے اس کے ایکشنز کو چیف انجینئر کو ایس سی کو بتا دیا گیا ہے کہ متعلقہ ایم ایل اے جس ٹھیکیدار کو کہے گا اس کو آپ نے پیسے دینے۔ اب آپ کہتے ہیں جی کہ نظام کو خطرہ ہے، بھی نظام کو کیسے خطرہ نہ ہوگا کہ 53 کے عوام میں سے آپ جو ہے مقصد آپ کو 45 لوگ جو ہے آپ کے ڈائریکٹ منتخب ہو کے آتے ہیں، آپ 45 ہی لوگوں کو جو ہے وہ مراد دے رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو غیر فعال ہیں، یعنی غیر سربراہوں کے چل رہے ہیں، کوئی ان کی کارکردگی صفر ہے۔ انہوں نے بہت نعرہ لگایا تھا کہ میں احتساب کروں گا، میں ایک گڈ گورننس متعارف کراؤں گا آزاد کشمیر میں، انور الحق صاحب نے، لیکن اس طرح کی صورتحال نظر ہمیں کوئی نہیں آ رہی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جی کوئی کام میں نے ٹائم پہ نہیں کرنا، کوئی کام جو ہے میں نے سیدھے طریقے سے نہیں کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، وعدہ خیال کے ساتھ میں ہوں راجہ عثمان طاہر، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں عامر محبوب صاحب۔ عامر محبوب صاحب روزنامہ جموں کشمیر کے چیف ایڈیٹر ہیں اور سینئر تجزیہ کار ہیں۔ آزاد کشمیر کا ایک بہت بڑا موقر اخبار ہے جموں کشمیر، اور اس کی ذمہ داریاں سنبھالی عامر صاحب نے، ماشاءاللہ بہت اچھا اخبار ہے اور بڑا پسند کیا جا رہا ہے۔ عامر صاحب، آج ہم بات کریں گے کہ آزاد کشمیر میں جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، خاص کر ابھی ایک تازہ خبر یہ آئی ہے کہ ابھی آٹے کا کوئی بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ گورنمنٹ کنٹریکٹرس ایسوسیشن والے جو ہیں، جو آٹا سپلائی کرنے کے لیے مختلف شہروں میں سپلائی کرتے تھے، تو گورنمنٹ کے کوئی واجبات ہیں وہ بھی کافی عرصے سے ان کو نہیں مل رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک اجلاس منعقد کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے غیر معینہ مدت تک ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو معاملات ہیں، مطالبات ہیں، ابھی تک حکومت کی جانب سے یہ کنفرم تو نہیں ہو رہا ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ کہیں بیٹھا جا رہا ہے یا کچھ ہونے والا ہے۔ 2 ہفتوں کا ٹائم رہ گیا ہے، اور یہ بھی ایک سچویشن بڑی ٹف ہوتی جا رہی ہے لوگوں کے لیے بھی، حکومت کے لیے بھی، کہ آنے والا وقت کس طرح ہوگا اور گورنمنٹ کس طرح نپٹے گی ان معاملات سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر میں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو غیر فعال ہیں، خاص کر احتساب بیورو کافی عرصے سے غیر فعال ہے، جس کی وجہ سے کرپشن کے بہت سارے کیسز جو ہیں وہ داخل دفتر ہو چکے ہیں، یعنی وہ خارج ہو چکے ہیں۔ اور اگر ہم یہ کہا جائے، یہ کہیں کہ آزاد کشمیر میں آپ کرپشن کریں اور مزے کریں، آپ کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، تو یہ بالکل بجا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن 2026 میں الیکشن ہونے والے ہیں، چیف الیکشن کمیشنر کی تعیناتی ابھی تک نہیں ہو سکی ہے، حکومت کے کیا ارادے ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور پبلک سروس کمیشن جو ہے اس کا وہ بھی غیر فعال ہو چکا ہے۔ اس تمام تر صورتحال میں آج ہم آپ سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے آغاز یہیں سے کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں بہت بڑا ایک بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہو گیا، آٹے کا بحران، کیونکہ انہوں نے کانٹریکٹ ایسوسیشن والے جو انہوں نے کہا کہ ہمارے بقایا ہیں گورنمنٹ نہیں دے رہی ہے، بلکہ اگر یہ بھی ہم ساتھ اس کے یہ بھی رکھیں کہ پاسکو نے بھی گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کو کہا تھا، ان کے بھی کافی اربوں روپے کے واجبات ہیں جو گورنمنٹ آف آزاد کشمیر نے ادا کرنے۔ پاسکو نے دھمکی بھی دی تھی ایک دفعہ کہ اگر ہمارے واجبات نہ دیے تو گندم کی جو سپلائی ہے وہ روک لیں گے۔ تو اب آٹے کی سپلائی کا ایک بہت بڑا بحران پیدا ہونے لگا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی عثمان صاحب، آج اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک اجلاس ہوا، یہ جو آٹا ڈھلائی کہتے ہیں، جو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں آزاد کشمیر میں، پاسکو کے گوداموں سے آٹا اٹھا کے آزاد کشمیر کے 10 اضلاع میں جو ہے وہ جو لوگ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، ان کی ایک ایسوسیشن ہے جس کے سربراہ ہیں سردار الطاف صاحب۔ پاسکو سے گندم اٹھائی جاتی ہے، گندم اٹھا کے جو آزاد کشمیر کے ڈپوں تک پہنچائی جاتی ہے، فلور ملوں تک، اور پسائی کر کے جو آزاد کشمیر میں پہنچائی جاتی ہے، اس کی جو ٹرانسپورٹ ہے وہ پرائیویٹ لوگ کرتے ہیں۔ اور وہ جو پرائیویٹ کنٹریکٹر ایسوسیشن ہے جو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، ان کے ارباں روپے کے واجبات ہیں، اور انہوں نے عدالتوں سے جو ہے اپلائی بھی لے رکھے تھے، اور ان کی ادائیگیاں بھی نہیں ہو رہی تھی، جو ان کے بہت زیادہ سنجیدہ مسائل تھے۔ بار بار حکومت کو توجہ دلانے کے باوجود جو ہے وہ نہیں ہوا، تو انہوں نے جو ہے وہ آزاد کشمیر میں آٹے کی ترسیل کا جو ہے کام وہ بند کر دیا۔
اور آج انہوں نے ابھی کوئی 5-10 منٹ پہلے جو ہے وہ باقاعدہ اسلام آباد کے راولپنڈی کے ایک مقامی ہوٹل میں وہ کیا ہے اور اس کا اعلامیہ جاری کر دیا ہے. سردار الطاف صاحب کی سربراہی میں سارے اسٹیک ہولڈر جو تھے ادھر موجود تھے اس کنٹریکٹر ایسوسیشن کے, تو انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم حکومت آزاد کشمیر کے ساتھ مزید تعاون نہیں کر سکتے, اور انہوں نے آٹے کی سپلائی جو ہے وہ آزاد کشمیر میں بند کر دیا, اور آج ہی سے جو ہے وہ آٹے کی سپلائی آزاد کشمیر میں نہیں ہوگی. اور اگر اس کے اوپر توجہ نہ دی گئی تو یہ معاملہ جو ہے وہ بڑا سینسٹیو ہے, اور آزاد کشمیر میں خوراک کا جو ہے وہ بحران پیدا ہو سکتا ہے. تو حکومت آزاد کشمیر نے کیونکہ ایک ٹرینڈ ڈیولپ کروایا ہوا ہے کہ جی کوئی کام انہوں نے سیدھے طریقے سے نہیں کرنا, ہر کام جو ہے وہ یا انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی, یا سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا, یا ہڑتال کرنی پڑے گی. تو ایمان کی کمزور ترین حد جو ہے وہ یہ ہے کہ جی وہاں پہ ہڑتال کیے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے آج یہ جو کیونکہ یہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں, یہ محکمہ خوراک کے ساتھ ان کی روزانہ کی ڈیل ہوتی ہے, تو یہ اس انتہائی اقدام تک نہیں جاتے, کیونکہ جہاں پہ انہیں جو ہے وہ پیسے لینے کے لیے نقصان ہوگا وہاں پہ ان کا اپنا جو ہے روزانہ لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہوگا, کیونکہ بے شمار جو کنٹریکٹر ہیں انہوں نے جو گاڑیاں ہیں وہ پرائیویٹ لی ہوتی ہیں, انہوں نے ہائر کی ہوتی ہیں, تو وہ انہیں وہ منتھلی جو ہے وہ پے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے باوجود جو ہے انہوں نے آج یہ جو ہے کڑوا گھونٹ بھرا ہے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ حکومت آزاد کشمیر جو ہے انہیں کس طرح ہینڈل کرتی ہے, کیونکہ حکومت آزاد کشمیر پہلے بہت سارے مسائل میں الجھی ہوئی ہے, گھری ہوئی ہے, تو اس کی توجہ اگر اس طرف نہ گئی تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر 3, 4, 5, 7 دن آٹے کی سپلائی بند ہوگی تو وہ پھر یہ شاید بحران جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل جائے, اور کیونکہ یہ ہر ایک گھر کی ضرورت ہے, اور آزاد کشمیر میں سستا آٹا آدھی قیمت کے اوپر جو ہے وہ حکومت پاکستان کی جانب سے جو آٹا پرووائڈ کیا جاتا ہے اس کے اوپر جو ہے یہ آج سے جو ہے ترسیل بند ہو جائے گی. بالکل, یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے اور ایک بہت بڑا بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے. اس سوال کو ہم یہیں سے جوڑتے ہیں کہ جس طرح عوامی ایکشن کمیٹی نے کہا ہے کہ اشرفیہ کی جو مراعات ہیں وہ کم کریں, بجائے اس کے کہ آپ مراعات کم کریں, آپ نے پاسکو کے اربوں روپے دینے ہیں, آپ کے یہ جو ایسوسیشن ہے آٹے والے ان کے اربوں روپے آپ نے لاکھوں کروڑوں روپے آپ نے ادا کرنے ہیں. بہت سارے ایسے محکمے ہیں جن کی ابھی تک ادائیگیاں نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل جنم لے رہے ہیں. تو گورنمنٹ اپنے اخراجات کم کیوں نہیں کر رہی ہے؟ مطلب عوامی ایکشن کمیٹی نے بھی یہ مطالبہ سامنے رکھا ہے کہ مطالبہ اس کے جو غیر ضروری اخراجات ہیں, جو مراعات ہیں, اس کو کم کریں. تو گورنمنٹ کے لیے بھی یہ اچھا ہوگا, مراعات کم کریں لوگوں کی, جو تاحیات لوگ پینشنیں لے رہے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ مزید مسائل پیدا کریں لوگوں کے لیے, اپنے خطے کے لوگوں کے لیے. دیکھیں نا, اب اگر آٹے کی ترسیل بند ہو جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پاسکو نے بھی کہا تھا کہ ہمارے گورنمنٹ آف آزاد کشمیر نے اربوں روپے ادا کرنے ہیں, تو آپ اپنی مراعات کم کر کے آپ جن اداروں کے آپ نے بقایا جات دینے ہیں وہ ادا کریں. آپ میرا خیال یہ اپنا راجہ عثمان صاحب کہ جو معاملات ہیں یہ صرف اشرافیہ کی مراحت ختم کرنے سے نہیں ہوں گے. اگر آپ یہ دیکھیں گے یہ ایک بالکل چھوٹی سی اماؤنٹ ہے جو اشرافیہ کی مراحت کے اوپر جا رہی ہے, یہ عوام کے کیونکہ ٹیکسز سے جا رہی ہے تو اس وجہ سے توجہ نہیں ہے, لیکن جو اصل مراحت ہے وہ اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ بات ہے کہ حکومت پاکستان, حکومت آزاد کشمیر نے کیونکہ یہ ایم ایل ایز کی حکومت ہے, سیاسی جماعتوں کی حکومت نہیں ہے, اس حکومت نے جا کے عوام کو اس طرح جواب نہیں دینا جس طرح سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ جا کے دینا چاہیے تھا. یہ وہ لوگ جنہوں نے فارورڈ بلاک بنایا, یہ بیسکلی جو مینڈیٹ تھا وہ عمران خان صاحب کا تھا. جب عمران خان صاحب کو انہوں نے چھوڑ دیا تو اخلاقی طور پہ اگر وہ کردار کے غازی ہوتے تو انہیں سب سے پہلے جو ہے استعفیٰ دے کے عوام سے نیا مینڈیٹ لے کے آنا چاہیے تھا. اب وہ نہ مینڈیٹ لینے کے لیے تیار ہے, نہ بلکہ وہ آنے کے لیے تیار ہے. بلکہ میں آپ کو ایک اور انکشاف کر دوں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی خواہش ہے کہ یہ جو اسمبلی ہے اس کی مدت 5 سال کے بجائے 1 سال اور بڑھا دی جائے. اور یہ جو آپ الیکشن کمیشن والی بات کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہیں. میں آپ کی جو ایک طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ حکومت آزاد کشمیر کے ایک ایم ایل اے کو جو مراعات ہیں وہ اس دن آپ کے پروگرام میں کاشمیر صاحب نے بتا دی تھی, سابق وزراء اعظم کی جو مراعات ہیں یا صدور کی مراعات ہیں وہ اسے بھی آپ ڈسکس کر چکے ہیں. لیکن میں آپ کی طرف ایک ایم ایل اے کو ہر سال جو ہے وہ 30 کلومیٹر سڑکیں دی جاتی ہیں, 20 کلومیٹر جو سڑکیں ہیں وہ نہیں دی جاتی ہیں, اور 10 کلومیٹر جو سڑکیں ہیں ان کی ریکنڈیشننگ کے لیے کی جاتے ہیں. جو 20 کلومیٹر نئی سڑکیں دی جاتی ہیں ان کے لیے 2.60 کروڑ روپے پر کلومیٹر ایک سڑک کا جو ہے یہ 52 کروڑ روپے سال کے بنتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ 1.60 کروڑ روپے
कि 1 किलोमीटर सड़क की रिकंडीशनिंग है, अगर किसी जगह टूटी हुई सड़क है तो उसे 1,60,00,000 में बनाएंगे, 10 किलोमीटर ये सड़कें भी हैं। अब ये 68 करोड़ पे साल के इनकी डिस्पोजल पे कर दिए गए हैं, और मुतलका जो महकमा तामीरात आमा है उसके एक्शंस को, चीफ इंजीनियर को, एससी को बता दिया गया है कि मुतलका एमएलए जिस ठेकेदार को कहेगा उसको आपने पैसे देने। अभी आपने पास्को के ये क्या कहते हैं आटे वालों के हड़ताल की है, अब दूसरी तरफ जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है आज़ाद कश्मीर के ठेकेदार। याद है आपको, उन्होंने 14 अगस्त के ऊपर जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ मार्च करने का ऐलान कर दिया था, तो फिर उसे डिले किया। अब इशू ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो रूल्स हैं उसको भी वायलेट कर दिया, और जो आज़ाद कश्मीर में या पाकिस्तान के जो पेपरा रूल्स हैं उसको भी वायलेट कर दिया। तय ये होता है कि ये कानून ये है कि 25% जो है वो नए प्रोजेक्ट लाए जाते हैं और 75% जो है वो आप पुराने प्रोजेक्ट जो है वो चला रहे होते हैं। अब इन्होंने ये किया कि सारे के सारे 100% पैसे जो है वो अपनी सियासी रिश्वत के तौर पे एमएलएज को दे दिए अपनी हुकूमत बचाने के लिए। तो वो जो प्रोजेक्ट से जो 75% जिन्हें पैसे देने थे वो सारे के सारे कुछ फारूक अहमद साहब के दौर के, इवन को जो मजीद साहब के दौर के प्रोजेक्ट्स भी थे, फिर उसके बाद जो है क्यूम न्याजी साहब के और तनवीर लियाज साहब के दौर के प्रोजेक्ट से, ऊपर से बारिशों और सैलाब की वजह से वो सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो तबाह हो गए। इसके अलावा जो अरबों रुपए जो कॉन्ट्रैक्टर्स का देना था, उन अरबों रुपए कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर एक उनके पास जो उनका एग्रीमेंट होता है उसमें लिखा हुआ होता है कि जो बैंक रेट के ऊपर जो है उन्हें जो है वो इन्हें सूद अदा करना पड़ेगा, वो भी अरबों रुपए बन गया। अच्छा। अब ये जो बैकलॉग है, इस मकसद ये जो पूरा निजाम है इसे वो तबाह कर देंगे। वो तो चले जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, चले वो अपनी जो है वो किसी मदद के जरिए अगर वो साल और भी गुजार जाए, तो जिस अंदाज से आज़ाद कश्मीर के अदारों को तबाह कर दिया गया, ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वज़ीर आज़म जो है वो उन्होंने जो अपनी जो उमरात की साबिक वज़ीर आज़म के तौर पे उसमें उन्होंने जो है वो ताहयात उन्होंने एक नई गाड़ी, वो लाइकली फॉर्च्यूनर, इसके साथ जो है वो उन्होंने 5 जो है वो सिक्योरिटी एहलकार जो है पुलिस के तैनात किए हैं। अब वो 5 सिक्योरिटी एहलकारों ने पैदल तो नहीं चलना, सही बात। अब उनके लिए भी एक गाड़ी चाहिए, तो एक गाड़ी उनके लिए भी है। इसी तरह जो है उनका ताहयात जो है वो मेडिकल, उनका हाउस रेंट, एक उनके साथ पीए टाइप ग्रेड 16 का मुलाजम, उनका जो है वो जाती क्या कहते हैं उसे जो मावन कहते हैं, इस तरह के 2-3 लोग। तो ये मलाम लोग की कुछ 40-50 लाख रुपए महीने की मरात हैं जो इनको चली जाएंगी सियासतदानों को। इसके अलावा जितने एमएलएज हैं, जितने जिंदा लोग हैं, उनकी जो है वो जो है क्या कहते हैं पेंशन जो है 1,31,000 से 1,35,000 के करीब जो है इन्हें हर महीने जो है वो पेंशन भी मिलती है। इसी तरह जो है वो भी अगर आप ये देखें इन्हें 48 वोट मिले थे, तो 36 रुकन इनकी काबीना आ गई, एक प्रेसिडेंट आ गए, प्रेसिडेंट के 2 एडवाइजर आ गए, उसके साथ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर आ गए, वज़ीर आज़म साहब खुद हो गए। तो तकरीबन सारे लोग, एक अपोजिशन लीडर है, तो ये सारे लोग अकोमोडेट हैं। ये जो है लोग ये ख्याल किया जाता है कि ये अशराफिया, असल अशराफिया ये है जिसकी तरफ जो है वो तवज्जो नहीं। अब वज़ीर आज़म जो है वो जस्टिफाइड ना करती कि आप जो है वो 22 लाख काबीना को, अब आप कहते हैं जी कि निज़ाम को खतरा है। भाई निज़ाम को कैसे खतरा ना होगा कि 53 के अवान में से आप जो है मतलब आपको 45 लोग जो है आपके डायरेक्ट मुंतखब होकर आते हैं, आप 45 ही लोगों को जो है वो मराद दे रहे हैं। इसके अलावा जो मजीद साहब साबिक वज़ीर आज़म है, अपना क्या कहते हैं सरदार तनवीर लियाज साहब साबिक वज़ीर आज़म है, किसी वजह से उनकी मराद रोकी हैं, लेकिन उन्हें शायद ज़रूरत नहीं, लेकिन उसके बावजूद जब से वो 20 अप्रैल 2023 से उन्हें सारी मराद देनी पड़ेंगी ना। बिल्कुल। तो मगर ये जो है ये सारा कुछ इसकी वजह से जो पैनिक है, तो इस पैनिक को ये शायद मेरा ये ख्याल है कि अब इस निज़ाम को जो है वो इसे मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, इसे सर्जरी की ज़रूरत है। तो जिस वक्त तक आप अगर सिर्फ किसी एक शोबे के ऊपर अगर आप ये कह देंगे कि मराद काम कर दें जी, आप मराद काम कर देंगे, तो वो कैसा कोई बिजनेस कोई वो स्ट्रक्चर बनाएंगे ना कोई मुलाजमतों का। आप ग्रेड 20 के सरकारी मुलाजिम को कुछ ना कुछ तो देंगे, आप इसी तरह जो है वो ग्रेड 22 के मुलाजिम को कुछ देंगे, 21 वाले को भी देंगे, 17 वाले को भी देंगे। आप ये तो नहीं कर सकते कि असिस्टेंट कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को आप कह दें कि वो पैदल जाएंगे, या पुलिस वालों से आप गाड़ियां ले लें तो मकसद चोर जो है वो भागते फिरें। ऐसे नहीं हो सकता। चीजें कुछ ना कुछ जो है बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, वो तो जरूरत ही है। अब ये जो है बेसिकली जो आज़ाद कश्मीर में जो मराद का इशू है, ये 200 से ज्यादा लोग नहीं हैं जिन्हें आप इशराफिया कह रहे हैं ना, 200 से ज्यादा लोग नहीं हैं जिन्हें आप इशराफिया कह रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है
کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، خاص طور پہ کیونکہ یہ لوگ جو ہے وہ خدمت کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اور یہ کیا کہتے ہیں، اس دن سردار میر اکبر صاحب کا میں بیان سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں کتنی مزدوری کرتا ہوں صبح سے لے کے رات تک. تو میرا یہ خیال ہے کہ انیشیٹ کرنا چاہیے تھا. یہ جو ہمارے صدر اور وزیر اعظم لیول کے لوگ ہیں، جو وزراء لیول کے لوگ ہیں، جو پارلیمان کے لوگ ہیں، انہیں تو اپنی مراد خود چھوڑ دینی چاہیے. ٹھیک ہے جی. جب وہ خود چھوڑیں گے تو اس کے بعد جو ہے یہ بے شمار زبانیں آپ کی ہماری جو ہے وہ بند ہو جائیں گی نا. ایسے ہی مطلب ایک ایسا خطہ جہاں پہ وسائل ہیں ہی نہیں، اور آپ اتنی مراد لے رہے ہیں، لوگ بیچارے سڑکوں کے اوپر رول رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں. آزاد کشمیر جیسے خطے میں تعلیم جیسی سہولیات ناپید ہیں، صحت جیسی سہولیات ناپید ہیں، لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، سڑکوں کا انفراسٹرکچر تباہ حال ہے. جو زلزلہ آیا تھا 2005 میں، اس میں جو اسکول تباہ ہوئے تھے ابھی تک بہت سارے اسکول ہیں جو ابھی تک لوگ بچے باہر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں جو اشرفیہ ہے، جو امراءات ہیں، اگر وہ اپنی امراءات کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر صورتحال مزید خراب ہوگی. لیکن نا آپ بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے مسائل کے اوپر توجہ دیں، جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے اس کو بنائیں، لوگوں کو صحت کی سہولیات دیں. دیکھیں ہم بہت سارے پروگرام میں ہم نے یہ بتا چکے ہیں کہ اگر آزاد کشمیر کے کسی خطے میں کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو راولپنڈی اسلام آباد کے ہاسپٹلز میں لے کے آنا پڑتا ہے. تو آزاد کشمیر میں، پورے آزاد کشمیر میں کوئی ایسا اسٹیٹ آف دی آرٹ کوئی ہاسپٹل نہیں ہے کہ جہاں لوگوں کا پرفیکٹ اور کمپلیٹ علاج کیا جا سکے. لیکن ایک تو یہ بدقسمتی ہے جی کہ ابھی تک ہمارے 2-3 اضلاع میں تو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر لیول کا کوئی معیاری ہاسپٹل نہیں. بالکل ایسے ہی. اور 1948 سے لے کے آج تک راجہ عثمان طاہر صاحب اگر آپ یہ دیکھیں جی کہ آج تک ہم ایک بھی جو ہے وہ ایسا ہاسپٹل نہیں بنا سکے جس میں مکمل علاج کیا جا سکتا ہو. آپ کا کوئی بندہ جاتا ہے، کوئی خاتون جاتی ہے، ذرا سا اس کا سیریس میٹر ہوتا ہے تو آزاد کشمیر کے ہاسپٹل تو ریفر سینٹر بنے ہوئے ہیں. تو اب تو یہ سوچنا ہوتا ہے، اب یہ صورتحال ہوگی کہ ایک بار ہم جا رہے تھے، کیا کہتے ہیں، پی ٹی آئی کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن تھا، تو میرے ساتھ کچھ دوست چلے گئے. راجہ منصور صاحب ان کے بھائی کی شادی تھی، جو پنجاب سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، تو وہ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ظاہر پکڑ لیں گے تو کوئی پوچھے گا. تو میں نے انہیں کہا جی کہ وہ اس وقت کیا ہوتا تھا کہ سیدھا وہ پہلے جاتے تھے، پھر پکڑنے کے بعد جو ہے وہ لے جاتے تھے پریس کلب میں اور پریس کانفرنس ہوتی تھی. تو میں نے کہا میری وجہ سے آپ کو یہ فائدہ ہے کہ اگر کسی پولیس والے نے روکا تو میں انہیں آپ کو تھانے نہیں لے کے جانے جاؤں گا، سیدھا پریس کلب لے جاؤں گا، ادھر آپ نے بیان دے دینا. تو یہ صورتحال ہے کہ اب تو آپ یہ سوچتے ہیں آزاد کشمیر میں کہ جیسا آپ کا مریض ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ اسے ایمبولینس میں ڈال کر راولپنڈی اسلام آباد ہی لے آئیں، کیونکہ آپ نے ہاسپٹل میں جا کے اپنا ٹائم بھی ضائع کرنا ہے اور کسی مصیبت کا شکار ہونا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ لے جائیں. ابھی تک آپ یہ دیکھیں کہ سارے کام ہونے کے باوجود جو ہمارے لائن آف کنٹرول کے اوپر جو ایریاز ہیں وہاں پہ علاج و معالجے کی سہولیات جو ہیں وہ نامناسب حد تک پوری. بالکل، یہ تو لائن آف کنٹرول ہے. جو آپ مین سٹیز ہیں وہاں پہ علاج معالجے کی سہولتیں جو ہے ناپید ہیں. اچھا، میں عامر محبوب صاحب اس پوائنٹ کے اوپر آؤں گا کہ آزاد کشمیر میں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو تباہی کے بالکل دھانے پہ. آزاد کشمیر میں احتساب بیورو کا ایک ادارہ تھا، اس کا سربراہ پچھلے 8-9-10 ماہ سے تعینات نہیں ہو سکا ہے، جس کی وجہ سے جو اہم کرپشن کے کیسز تھے اب وہ داخل دفتر ہو چکے ہیں، کیونکہ جب چیئرمین فائل کے اوپر سائن نہیں کرے گا وہ کیس پروسیڈ ہی نہیں ہوگا، آگے نہیں چل سکتا ہے، تو وہ کیس خارج کر دیا گیا. اسی طرح آپ کا الیکشن کمیشن اگلے سال 2026 میں آپ کا الیکشن ہے، چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی نہیں ہو سکی ہے، وہ آپ کا ادارہ بھی جو ہے غیر فعال ہے. آپ کا جس طرح ایک اور ادارہ کون سا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، سروسز ٹریبیونل، وہ آپ کا غیر فعال ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو غیر فعال ہیں، یعنی بغیر سربراہوں کے چل رہے ہیں، کوئی ان کی کارکردگی صفر ہے. تو اب گورنمنٹ جس طرح یہ انہوں نے بہت نعرہ لگایا تھا کہ میں احتساب کروں گا، میں ایک گڈ گورننس متعارف کراؤں گا آزاد کشمیر میں، انور الحق صاحب نے، لیکن اس طرح کی صورتحال نظر ہمیں کوئی نہیں آ رہی ہے. اور خاص کر میڈیا کے بہت سارے لوگ ہیں جو زیر عتاب ہیں، خاص کر آپ کا جو اخبار ہے پچھلے کئی 2-2.5 سال سے زیر عتاب ہے، تو آپ کی بڑی دوستی یاری بھی تھی انور الحق صاحب سے. اس تمام تر صورتحال پہ اگر آپ روشنی ڈالیں تو دیکھیے، اپنا عثمان طاہر صاحب جہاں تک اخبار کی بات ہے تو میرا شروع سے میرا کوئی کیریئر دیکھا نا 28 سال ہو گئے، اور 28 سال میں مجھے ایک بات پتہ ہے کہ کوئی شخص تو کسی کا دوست ہو سکتا ہے، مگر وزیر اعظم کسی کا دوست نہیں ہوتا، اسے ہونا بھی نہیں چاہیے. وزیر اعظم کو کسی کا دوست نہیں ہونا چاہیے. اور آزاد کشمیر ہے وہاں پہ آپ کو سر اٹھا کے چلنے کی قیمت ادا کرنی ہے اور سر جھکا کے چلنے کے اوپر آپ کو مہارت حاصل ہیں. تو مجھے یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ میں سمجھتا ہوں مجھے اور میرے کولیگز کو اور جو لوگ ہمیں جانتے ہیں، ہمارے لیے یہ بات
میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا ترا امتیاز ہے کہ ہم سر اٹھا کے چلے ہیں. اس کی جو قیمت ہم نے ادا کی ہے وہ میرا خیال ہے بہت چھوٹی سی ہے, اس سے زیادہ بھی ادا کرنی پڑے تو کرنی پڑتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن بیسکلی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ آزاد کشمیر میں شخصی آزادیوں کی بات کر رہے ہیں, شہری آزادیوں کی بات کر رہے ہیں, صحافتی آزادیوں کی بات کر رہے ہیں, قانون کی حکمرانی کی بات کر رہے ہیں, عوام کی حکمرانی کی بات کر رہے ہیں, پارلیمان کی حکمرانی کی بات کر رہے ہیں, عدلیہ کی مضبوطی کی بات کر رہے ہیں, اداروں کی مضبوطی کی بات کر رہے ہیں. تو جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ادا کرنا پڑتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے ہم اس کا ایک بہت ہی چھوٹی سی قیمت ادا کر رہے ہیں. اس سے اگر زیادہ بھی ادا کرنے پڑے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ہم جو ہے وہ تاریخ کے سامنے نہیں مرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں سقراط اگر زہر نہ پیتا تب بھی تو مر ہی جانا تھا نا اس نے. تو اسی طرح جو ہے اگر ہم جو ہے وہ بہت ساری مراد لے بھی لیتے تو اس وقت کھا پی چکے ہوتے نا. یہ بات ہے, لیکن وہ جو ضمیر کے اوپر بوجھ ہے, وہ جو آپ کا ایک جو ہے وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے, اس کے اوپر تو آپ جو ہے نا وہ کمپرومائز کر چکے ہوتے نا. تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو جو ہے اپنے ضمیر کے سامنے زندہ رہنا چاہیے اور وہ کام کرنا چاہیے عثمان صاحب جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ بات ٹھیک لگتی ہے کہ کسی حکمران کی چاپلوسی کرنی, اس کی کاسہ لیسی کرنی, اس کی غیر ضروری جو ہے حمایت کرنی, اس کے غلط اقدامات کو جو ہے وہ سراہنا. میرا یہ خیال ہے کہ وہ لوگ جو یہ کر رہے ہیں وہ اچھا نہیں کر رہے. اور ایک طرف ہم نے کیا ہے, دوسری طرف آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے بیانیے کی کیا صورتحال ہے, ان کے بیانیے کی کیا صورتحال ہے. دوسری یہ بات ہے کہ ہمارے بیانیے سے اسٹیٹ کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے, یا جو ہم نشاندہی کر رہے ہیں وہ درست ہے یا غلط ہے. دوسری طرف وہ لوگ جو ان کے ساتھ چمٹ گئے ہیں اقتدار کو دیکھ کے, انہوں نے جو ہے انہیں کتنا نقصان پہنچا دیا ہے, ان کی مستقبل کی سیاست کو کتنا نقصان پہنچا دیا ہے. ابھی دیکھیں نا اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ تو 5 سال بعد ہونی ہے. یہ اتنے غیرت مند تو نہیں تھے نا, یہ اتنے کردار والے تو نہیں تھے نا, یہ اتنے جو ہے وہ باوقار لوگ نہیں تھے نا, کہ یہ جس نام پہ مینڈیٹ لے کے آئے تھے اسے جب انہوں نے چھوڑا تھا تو یہ جا کے الیکشن میں چلے جاتے نا عوام. اب ان کے پاس ہمارے پاس کیا طریقہ کار ہے, وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے عوام کی عدالت میں سرخرو ہونے کے لیے اگلے سال جولائی میں الیکشن میں جانا ہے. اگر بر وقت الیکشن ہوتے ہیں, آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جن 24 لوگوں نے چھوڑا ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر سمیت, کہ ان کے ساتھ اگلے الیکشن میں ہوگا کیا, تو وہ جو ہے وہ وقت جو ہے وہ فیصلہ کر دے گا, وہ بتا دے گا نا کہ ہم درست تھے یا وہ درست تھے جو ان کے ارد گرد وہ مراد حاصل کر رہے تھے, یا کاسہ لیسی کر رہے تھے, یا انہیں مس گائیڈ کر رہے تھے, یا ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے. تو ہم جو ہے وہ کبھی بھی کسی کی ہاں میں ہاں ملانے والے نہیں رہے. ہم نے جو ہے وہ مشورہ امانت سمجھ کے رکھا ہے, اور اپنے دشمن کو بھی جو ہے وہ مشورہ کبھی غلط نہیں دیا. اس لیے ہم اپنی ضمیر کی عدالت کے سامنے سرخرو ہیں. ہمارے لیے یہ آزاد کی یہ جو حکومت کی عدالت ہے, یا یہ جو انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی عدالتیں حکومتوں نے لگائی ہوئی ہیں, بعض شخصیات نے لگائی ہوئی ہیں, بعض طاقتور لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں, وہ میٹر نہیں کرتے. نہیں بالکل یہ بڑی بات ہے. اور اس کے ساتھ جو آپ کی یہ بڑی بات ہے, آپ نے اسٹینڈ کیا اس کے اوپر. میں ساتھ ساتھ یہ آپ سے جی میں اس کے ساتھ جو آپ نے جو بات کیا, ایک تو یہ بات ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی عدم تعیناتی ہے, اسی طرح آپ نے سروسز ٹریبیونل کی عدم تعیناتی کی طرف, اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے احتساب بیورو کی تعیناتی کی طرف بات کی. آپ یقین کریں عثمان طاہر صاحب, اگر آپ اسے باریک بینی سے دیکھیں 20 اپریل 2023 سے لے کے آج تک سارے کا سارا نظام جو ہے وہ ڈاکزم پہ چلایا جاتا رہا, عارضی چارج دے کے چلایا جاتا رہا. آزاد کشمیر میں جس حلقے جس ضلع سے وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے, وہاں گورننس کی بہترین مثال ہونی چاہیے نا. آپ کسی کو فون کر کے پوچھیں کہ وہاں محکمہ مال کیا کر رہا ہے, وہاں کی پولیس کیا کر رہی ہے, وہاں پہ الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے, وہاں پہ جو دیگر وہ ہیں, ایس ڈی او جو ہے اسے جناب والا انہوں نے ایکسین کا چارج دیا ہوا ہے, ڈی ایس پی کو جو ہے وہ ایس پی کا چارج دیا ہوا ہے, ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ ان کی مرضی کے کام کرتے ہیں, محکمہ مال میں ان کے لوگ جو ہے وہ موجود ہیں. اسی طرح جو ہے وہ مقصد ایک جو ہے میں صرف لینڈ ریونیو کی مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ جو ہے وہ بھمبر میں سپرنٹینڈنٹ تھا, انہوں نے اسے اٹھا کے وادی نیلم سے یا مظفر آباد ڈویژن سے اٹھا کے میرپور ڈویژن میں لے آئے. اس سپرنٹینڈنٹ کو پہلے اے سی کا چارج دیا, پھر ڈی سی کا چارج دے دیا. بیسیکلی وہ 16 گریڈ کا وہ تھا, کیا کہتے ہیں, سپرنٹینڈنٹ. تو اسے جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر انکم ٹیکس لگا دیا, اور آزاد کشمیر کی ساری انڈسٹری, آپ کو پتا پورے آزاد کشمیر میں کوئی انڈسٹری نہیں چل رہی, ساری کی ساری تباہ کر دی. اب یہ جو ایشو ہے چیف الیکشن کمشنر کا, 14 جنوری سے لے کے آج 15 سپٹمبر تک جو ہے وہ 9 مہینے ہو گئے ہیں, ابھی تک جو ہے وہ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر نہیں لگایا. اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ ہے, 2 چیزیں ہیں. ایک تو وزیر اعظم یہ سمجھتے ہیں کہ جی کیونکہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ غداری کی ہوئی ہے اور انہوں نے جو ہے اپنی پوزیشن چینج کی ہوئی ہے,
ایسی صورتحال میں اگر چیف الیکشن کمیشنر لگتا ہے تو ان کے خلاف کوئی ریفرنس جا سکتا ہے اور وہ نائل ہو سکتے ہیں. یاد ہوگا آپ کو انہوں نے جب جو لطیف اکبر صاحب کو بطور اسپیکر نامزد انہوں نے ووٹ نہیں کیا تھا اور وہ 17 ووٹ لے کے اسپیکر بن گئے تھے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کبھی آپ نے یہ کیسے ممکن ہے کہ جی وزیر اعظم جو ہے وہ وزیر اعظم قائد وان اور اسی کو ووٹ دینے والا جو ہے کیا کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر ہو. کبھی آپ نے یہ سنا ہے؟ بالکل آزاد کشمیر میں یہ ہو رہا ہے نا. منیمم یہ ہوتا ہے نا کہ جی آپ مطلب 51% ووٹ لیتے ہیں, سادہ اکثریت. آزاد کشمیر میں 17 ووٹ لے کے ہمارے بہت ہی قابل احترام جو لطیف اکبر صاحب جو ہیں وہ اسپیکر کی کرسی پہ براجمان ہے. یہ جو ہے یہ جو سسٹم ہے انہیں جو ہے وہ تباہ کرنے میں یہ کافی سارا انہوں نے ٹائم لگایا اور کافی سارا انہوں نے سوچا. اب یہ ایشو یہ ہے کہ اب یہ چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا الیکشن پر وقت نہ ہو, اور الیکشن پر وقت نہ ہونے کی وجہ سے اب چیف الیکشن کمشنر نہیں ہوگا تو یہ ساری کی ساری جو ہے وہ چیزیں ڈسٹرب ہوں گی نا. الیکشن کیسے ممکن ہے کہ نہ ہو. وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جی کوئی کام میں نے ٹائم پہ نہیں کرنا, کوئی کام جو ہے میں نے سیدھے طریقے سے نہیں کرنا, اور کوئی کام جو ہے نا اس سے آئینی طریقے. ایک تو یہ بات ہے کہ وہاں پہ جو ہے ایک فرد واحد کی حکمرانی ہے, آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہے. وزراء ملے ہیں وہ بھی بے اختیار ہیں, کوئی اختیار نہیں, انہیں تو پتہ ہی نہیں نا. انہیں تو پہلے تو ان کے پاس بیچاروں کے پاس کئی ماہ تک تو محکمے نہیں تھے. ایسے ہی آپ وزیر بے محکمہ تھے. اب کوئی ان سے پوچھے کہ وہ مراد کدھر سے لے رہے تھے, انہیں پیٹرول کون دیتا تھا, وہ TADA کیسے لیتے تھے, یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ گورننس کی ہیں نا. اسی طرح جو ہے وہ سارے کا سارا جو عارضی نظام ہے انہوں نے چلایا. اب جو ہے مقصد قانون کی حکمرانی یہ کہتی ہے کہ آپ جو ہے چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ کنسلٹیشن کریں, اور کنسلٹیشن کر کے وہ پینل جو ہے وزیر اعظم پاکستان کو بطور چیئرمین کشمیر کونسل بھیج دیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر ان کے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی اہم شخصیت کو وہ پینل بھجوا دیا ہے, اور وہ جو ہے ان کو بھجوایا جو ان سے کروا لیں گے, وہ کوئی کنسلٹیشن نہیں. پھر آپ نے یہ کیوں آئین اور یہ قانون اور یہ جو سبز کتابچہ رکھا ہوا ہے اس کی اگر آپ نے پہرہ داری نہیں کرنی یا انہیں آپ نے پیروں میں روندنا ہے تو پھر اسے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا. یہ ایک مثال ہے. اسی طرح جو ہے ابھی آپ نے پہلے جو ہے وہ ایک اپنے عزیز دوست کو جو ہے وہ لگایا, وہ ہمارے بھی بڑے قابل احترام ہے, مشتاق جنجوعہ صاحب. انہوں نے پہلے چیف پروسیکیوٹر لگایا اور اس کے بعد جو ہے انہیں لگا دیا چیئرمین صاحب بیورو. اور جب انہیں ہٹایا گیا, جب انہوں نے استعفیٰ دے دیا, اس کے بعد ابھی تک وہ ادارہ خالی ہے, اور عدالتی احکامات بھی ہیں کہ اس کے اوپر لگنا چاہیے, اور ایک صاف ستھرے آدمی کو لگنا چاہیے جو اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. اسے وہ نہیں کیا. ان کو اختیار دینے کے لیے انہوں نے ایک آرڈیننس لایا. اب اس آرڈیننس کو قانون سازی میں تبدیل کرنا چاہیے تھا, اس وقت انہوں نے اسے قانون سازی میں نہیں تبدیل کیا, تو ابھی تک جو ہے وہ ادارہ بھی جو ہے وہ ہینگ ہوا ہے. ابھی جو ایک پینل ہے, مگر آپ یہ دیکھیں کہ مقصد آزاد کشمیر میں آئین قانون کی حکمرانی کا یہ عالم ہے کہ جو چیئرمین سروسز ٹریبیونل ہوتا ہے یہ ہائی کورٹ کے جج کے برابر ہوتا ہے. اس کی اپیل جو ہے سپریم کورٹ میں ہوتی ہے, اور چیف جسٹس صاحبان کی کنسلٹیشن کے بعد جو ہے وہ ایک پینل جو ہے وہ جاتا ہے, اس میں ان کی رضامندی شامل ہوتی ہے. میں بہت آئینی ماہر تو نہیں ہوں, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کئی مہینے سے وہ جو ہے وہ ایک پینل کیا ہوا ہے. یہ اپنے سیکٹری لا کو لگانا چاہتے تھے, وہ پتہ نہیں لگ نہیں سکتے یا کیا وجہ ہے, لیکن آپ نے جس کو بھی لگانا ہے, آپ کو جو پسند ہے, جب آپ نے قانون آئین کی حکمرانی ماننی نہیں ہے تو آپ لگا دیں. اگر وہ ٹھیک ہوا تو چلتا رہے گا, نہ ٹھیک ہوا تو عدالتوں سے ٹھیک کر لیں گے. آزاد کشمیر میں تو آپ کے پاس دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ آپ سڑکوں پہ چلے جائیں, دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ عدالت میں چلے جائیں. اس کے علاوہ وہ کوئی نہیں. ابھی ہائی کورٹ کی جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے حوالے سے رٹ ہائی کورٹ میں ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر کے انتخاب کے حوالے سے ایک رٹ ہائی کورٹ میں ہے فاروق حیدر صاحب کی. ایک بندہ جو 2 بار وزیر اعظم رہا ہے, 11 سال حکمران جماعت کا صدر رہا ہے, اس کی جو ہے ریٹ انٹرٹین نہیں ہو رہی, اور 6 مہینے جو کام 1 مہینے میں ہونا تھا وہ 6 مہینے میں نہیں ہو سکا. سال ہو گئے ہیں, اور اس کے اوپر ایک اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں گئی ہے, وہ بھی ڈیلے ہو رہی ہے. تو مقصد یہ کوئی عجیب و غریب اور خوفناک صورتحال ہے, جس صورتحال میں اگر آپ یہ کہیں عثمان طاہر صاحب کہ جی ہم اس ریاست کو اس ٹیمپرامنٹ کے ساتھ, اس رویے کے ساتھ آگے لے کے چل سکتے ہیں, تو وہ بظاہر مشکل دکھائی دیتا ہے. بالکل عامر محبوب صاحب, آپ نے بالکل پرفیکٹ بات کی ہے, اور آزاد کشمیر میں اداروں کی جو تباہ حالی ہے وہ ناظرین آپ کے سامنے ہے. عامر محبوب صاحب کو بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو مزید زحمت دیں گے. آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں جو ناظرین تک اس سے پہلے شاید نہ پہنچی ہوں. ناظرین, آج کا پروگرام یہیں تک. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.